بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ قصہ ہے ایران کے ایک بادشاہ کا جو بہت دنوں سے کافی پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا۔ لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے صحیح جواب دے گا، شہزادی اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اعظم نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ اس ملک کے بہت سارے لوگ اعظم کے والد کے شاگرد تھے۔ باپ نے بیٹی کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تمہارا تو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ایک مقابلہ ہے، جو بھی جیت گیا، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر تو خاموش ہوا، اور پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی، دونوں انگلیاں فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر چکے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہیں تم سے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اس کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھے؟ ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔
आज़म दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने इसे ये एजाज़ बख्शा। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, मलकाए आलिया और शहजादी को तो तुमने मुतमईन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आज़म पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत, शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम शुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म बोला, इसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या तलवार से कोई बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा कारीगर होता है। माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलतों हशमत के इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन ये बताओ कि तीसरा सवाल क्या था। बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत, शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया कि दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ए लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार तक पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बेशक अल्लाह और इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है, और दूसरा कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ख़तरनाक है, और तीसरा दिल जो इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बिना थके धड़कता रहता है। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।